أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. محترم سامعین حضرات، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے تیسرا باب کتاب التوحید کا شروع ہوا چاہتا ہے. یہ باب ہے من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب. جو شخص توحید کو اپنا لے، توحید کی تحقیق کر لے، وہ جنت میں بلا حساب داخل ہوگا. یعنی تحقیق توحید کا اجر یہ ہے کہ بلا حساب جنت حاصل ہوگی. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ تحقیق توحید کیا ہے اور بلا حساب داخل ہونے کا کیا معنی ہے. تحقیق توحید دو چیزوں کا نام ہے. ایک توحید کا فہم جو توحید خالص ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ اور اس کی الوہیت کے ساتھ اور اس کے اسماء و صفات کے ساتھ. اور تحقیق توحید کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی توحید کو شرک کی ملاوٹ سے پاک رکھا جائے. ایک ذرہ کی مقدار میں بھی اس میں شرک داخل نہ ہونے دیا جائے. یہ ہے تحقیق توحید. توحید کا اثباتی شکل میں پورا فہم اور توحید کو شرک کے شوائب سے اور شرک کی ملاوٹ سے پاک رکھا جائے. جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا، یعنی تحقیق توحید میں اس کی توحید خالص ہو گئی اور ہر قسم کے شرک سے بچا رہا،
اور اپنی توحید کو بچائے رکھا تو اسے یہ شرف حاصل ہوگا کہ جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔ یہ خالص توحید کی شرط کہاں سے لی ہے؟ کتاب و سنت سے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، یہاں سارے انبیاء کے دین کا ذکر ہے، سورۃ البینہ کی آیت ہے، اور یہاں سارے انبیاء کے دین کا ذکر ہے۔ جتنے انبیاء مبعوث ہوئے انہیں کیا حکم دیا گیا؟ فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ دین کو خالص بنا لو، ہر قسم کے شوائب سے اور ملاوٹ سے پاک کر لو۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ آپ قیامت کے دن کن لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ میری شفاعت صرف ان خوش نصیبوں کو نصیب ہوگی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں، گواہی دیں اپنے دل سے خالص ہو کر، جن کی اس گواہی میں، اس اقرار میں کوئی شرک شامل نہ ہو، بالکل خالص اور مخلص ہو کر یہ گواہی دیں۔ تو یہ بڑا ہی ایک عظیم مقام ہے۔ توحید کے دعوے دار بہت ہیں، مگر اخلاص توحید بہت کم لوگوں کو حاصل۔ تو اس باب کا مقصد اور اس باب کی دعوت یہ ہے کہ ہم اپنی توحید کو دیکھیں، اس کو چیک کریں، پرکھیں، اور جو صحیح فہم توحید کا ہے وہ پیدا کریں، اور اس کو شرک کے شوائب سے بچائیں۔ دوسری چیز یہ کہ اس تحقیق توحید پر جنت کا داخلہ ملے گا بلا حساب، کا حساب نہیں ہوگا، حساب تو سب کا ہوگا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم قیامت کے دن پوچھیں گے ان تمام لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، انبیاء سے بھی سوال کریں گے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں ما منکم من احد الا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، تم سب سے تمہارے پروردگار نے روز قیامت باتیں کرنی ہیں، تم سب سے، اور باتیں بھی اس طرح کرنی ہے کہ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اس طرح باتیں ہوں بالکل براہ راست۔ اس کا معنی سوال تو سب سے ہوگا۔ تو یہ کیا ہے کہ بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اصل میں قیامت کے دن حساب کی دو صورتیں، دو طرح کا حساب ہوگا۔ یہ بحث ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا یہ دعا کرتے ہوئے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ کہ حساب مشکل بھی ہوگا، اگر حساب ہے تو آسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انما ذلک العرض ومن نوقش فقد عذب، کہ عائشہ یہ عرض ہے، آسان حساب عرض ہے، اور مشکل حساب مناقشہ ہے۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا اور بلا کر اس پر اس کے گناہ پیش کرے گا، ان گناہوں کا اقرار لے گا، تو نے فلاں گناہ کیا،
فلاں گناہ کیا، بندہ اقرار کرے گا، بالآخر اللہ تعالی سارے گناہ پیش کر کے اسے معاف کر دے گا۔ جب تک عرض ہے، حساب بصورت عرض ہے، اس وقت تک آسان ہے، لیکن وہ من نوقش، جس سے مناقشہ ہو گیا، اللہ نے یوں پوچھا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، فقط عذب، وہ انسان مارا گیا، وہ یقیناً مبتلا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی کے کیوں کا جواب دینے کی کسی میں طاقت نہیں، یہ مشکل حساب۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی نے کیوں پوچھ لیا تو وہ انسان مشکل میں پڑ جائے گا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے گناہوں کے بوجھ تلے آئے گا، بڑا پریشان حال۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا، کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہ اس کے اٹھا دو، وہ پیش نہ کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کیسی تدبیریں فرماتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ، حقیقی تعلق جوڑ لو، سچی صلح کر لو، سچی توبہ کر لو۔ کیسی تدبیریں ہو رہی کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے نہیں۔ بندہ پہنچ گیا خوف کے مارے اور چھوٹے گناہ شروع ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا، چھوٹے گناہوں کا اقرار کرے گا، وہ یشفق من کبارہ، اور بڑے گناہوں کی ہیبت بڑھتی جائے گی کہ چھوٹے گناہ جن کو میں بھول چکا تھا وہ اتنی تفصیل سے پیش ہو رہے ہیں، اتنی دقت اور باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں، تو جب بڑے گناہ شروع ہوں گے تو کیا بنے گا میرا؟ اس کا خوف اور بڑھ رہا ہے۔ جب چھوٹے گناہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے، یہ تیرے چھوٹے گناہ سب کا اقرار کرتا ہے یا اللہ اقرار کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اجعلوها حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو، نیکیاں بنا دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جو خوف سے کانپ رہا تھا، اچانک اس میں ایک جرت آ جائے گی اور کہے گا یا اللہ، میں نے اور بھی بہت سے گناہ کیے ہوئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ جملہ فرما کر پھر کھلا کے ہنس پڑے اور ہم نے آپ کی داڑھیں دیکھ لی۔ یہ جو حساب ہے بصورت عرض، یہ آسان حساب ہے۔ اور جو باب ہم نے پڑھا ہے کہ جو تحقیق توحید کر لے اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوگا وہ، مگر اس کا حساب بصورت عرض ہوگا، بصورت مناقشہ نہیں۔ آسانی سے اللہ تعالیٰ اس کو فارغ کر دے گا۔ یہ توحید کی فضیلت اور توحید کا درجہ اور توحید کی عظمت ہے، جس میں یہ دعوت ہے کہ ہم اپنی توحید کو پرکھتے رہیں اور اس کو چیک کرتے رہیں اور شرک کی آمیزش سے اسے بچاتے رہیں۔ الشرک اخفی من دبیب النمل، کیونکہ شرک کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی مخفی ہے۔ چونٹی چلتی ہے، اس کی آواز کوئی نہیں سنتا، اس کی آواز سننا ممکن ہے، لیکن بعض اوقات شرک کا حملہ انسان پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری دمہ، کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ انسان کے اندر، انسان کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے۔ جہاں تک خون جاتا ہے وہاں تک شیطان کی رسائی ہے۔ وہ اندر کیا کچھ نہ کرتا ہوگا، کیسے کیسے وار کرتا ہوگا، اور ہم اپنے عمل کی ظاہری سجاوٹ میں مشغول رہتے ہیں اور اندرونی معاملہ ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ بالکل فراموش نہ کریں، اس کو نگاہوں میں رکھو۔ شیطان اندر کام کر رہا ہے
اور شرک کے جال بڑے خفیہ ہیں. اور ایک حقیقت اور بھی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان القلوب بین الاصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کیجیے، اپنے قلبی معاملے کو نگاہ میں رکھیے اور اپنی توحید کو چیک کرتے رہیں، اور شیطان کے جو حملے ہیں ان سے بچاؤ اختیار کیجیے، اور صحیح معنی میں تحقیق توحید میں کامیاب ہو جائیے، یعنی توحید کا صحیح فہم اور اپنی توحید کو شرک کی آمیزش سے بالکل پاک کریں. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.